وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سامعین محترم، آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تقوی کی فضیلت اور اس کے فوائد. اللہ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محفل، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا تو کسی مقصد کے لیے بھیجا، اور رب العالمین نے ہر شخص کو، ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب العالمین نے فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ارے تم نے کیا گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ آپ کے پروردگار عالم نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا، کسی چیز کو باطل نہیں بنایا. پھر اس کے بعد رب العالمین نے پیغمبر انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو ہدایت کا راستہ بتائیں، ان کو جنت کا طریق بتلائیں، ان کو جہنم سے دور کریں. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی باری آئی، رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا. جب آپ کو مبعوث فرما دیا گیا تو آپ پر مصیبتیں بھی آئی، آپ پر پریشانیاں بھی آئی، آپ پر دکھ بھی آئے، آپ پر سکھ بھی آئے، لیکن آپ نے اس کو اپنی امت کے خاطر اور دین حنیف کو پہنچانے کے خاطر آپ نے ان کو برداشت کیا. اور ایسا بھی وقت آیا، ایک دن آیا کہ دین کی تکمیل ہو گئی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ارے لوگو، آج تم پر دین کی تکمیل کر دی گئی، آج تم پر دین مکمل ہو گیا. اب ہمارا حق بنتا ہے کہ دین حنیف تو مکمل ہو گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پریشانیوں کو سامنا کیا، آپ نے مصیبتوں کا سامنا کیا. اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رب العالمین سے ڈریں. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اپنے آپ سے ڈرنے کا ذکر کیا. کہیں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہیں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہیں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کہیں فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے رب العالمین کے ہاں عزت والا وہ شخص ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہو. اور اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو رب العالمین نے فرمایا: ھدی للمتقین. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بن جائے تو پھر تم رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت بن جائے، ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں نصیحت ہو، تمہیں ہدایت ہو، پھر تم رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ. ارے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دکھایا. حالانکہ ان کے پاس موقع بھی تھا، محل بھی تھا، تنہائی بھی تھی، حسن بھی تھا، لیکن رب العالمین کا خوف ان کے دل میں تھا جس کی وجہ سے وہ گناہ سے رک گئے. رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا. ارے تقویٰ تو یہ ہے کہ غار والے کا جو واقعہ ہے اس کے اندر اس شخص نے کہا تھا: اے اللہ، اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تم مجھے معاف کر دے. ارے تقوی کا فائدہ یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ تک کھسک گیا. حاضرین محفل، یہ تقوی کی فضیلت ہے. رب العالمین نے سورۃ طلاق کے اندر تقوی کے 4 فائدے ذکر کیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو رب العالمین سے ڈرتا ہے تو رب العالمین اس کے معاملات میں آسانی فرماتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب العالمین، جو رب العالمین سے ڈرتا ہے تو رب العالمین اس کو ہر مشن میں کامیاب کرتا ہے، اس کو ہر مشن میں نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تمہارے لیے اجر عظیم ہو، پھر تمہیں چاہیے کہ تم رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.